آج کا یہ مشاعرہ ہماری جو جامعہ کی تاریخ میں بہت ہی ماشاءاللہ جاندار اور شاندار یہ نعتیہ پروگرام ہوا، اور اس کا ایک ایک شعر اور ان شاعروں کے اس کلام نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیا، اور پورے وجود پر ہم لوگ اس وقت ایسے محسوس کر رہے تھے کہ پوری ہمارے اندر سے باہر تک نبی کی پیار اور محبت میں ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مجمع ڈوبا ہوا ہے۔ ہم قاری زبیر صاحب کے، مفتی حسان صاحب کے اور ان کے تمام رفقا کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے طلباء کی اس مسابقتی نشست کے ساتھ ایسے عظیم شاعروں کو ہمارے اور آپ کے روبرو کرا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا، اس ربیع الاول کے موقع پر ہم پر، پورے اساتذہ اور پورے علاقے کے مسلمانوں پر یہ ان کا بڑا احسان رہا کہ یہ رات ہم نہ معلوم جمعرات کی کہاں گزارتے۔ ہمارے نوجوان موبائل دیکھنے میں ایک بجے 2 بجے گزار دیتے، ہم کپڑے دھونے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کا کیا مشغلہ اس وقت؟ باہر کے نوجوان موبائل میں وقت گزارتے، اور ہم کیا کرتے؟ ہماری عصر کے بعد سے ہی بالٹی آ جاتی، بارش کے موسم میں کپڑے خراب ہوتے، اور پوری رات ہم مسجد میں اور غسل خانوں میں کپڑے دھونے میں لگا دیتے۔ لیکن اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو ایسی روشنی اور جلا بخشی ہے۔ اللہ رب العزت ان سب حضرات کو ہماری طرف سے بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے آقا کی، جنہوں نے اپنے آقا کی جتنی محبت میں ڈوب کر جو کلام پڑھا ہے، اللہ ان کو ان کا شایع نشان بدلہ عطا فرمائے۔ بے شک ہم واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو میرے لیے تو دل پہ اتنا اثر، اور واقعی ان کے ان اشعار سے اور آج کے اس پروگرام سے دل پر اتنا اثر ہے، اور ان کے کلام کا اتنا اثر ہے، اور اس کی اتنی تازگی، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ایک سما بندھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کئی دنوں سے، ربیع الاول کے شروعات سے ہی، آج 11 تاریخ ہو گئی، الحمدللہ کئی بچوں کے ہاتھ میں درود شریف کی ہم نے تسبیح کو ہمیشہ لگا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت مفتی حسان صاحب نے یاد دہانی دلائی جمعے کے اندر، اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے 10,000 بار، کوئی کہہ رہا ہے میں نے 20,000 بار، کوئی کہہ رہا ہے میں نے 50,000 مرتبہ درود و سلام پڑھ کر ایسے معصوم نفوس، اور ایسے نفوس قدسیہ جو گناہ جانتے ہی نہ ہوں، گناہ کے خیال سے ہی وہ بالا ہوں، ایسے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اپنے استاد اور اپنے ان بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، پورا مدرسہ، ایک بچے کو میں جمعے کے دن گیا اس بلڈنگ کے اندر سامنے، اس بچے کے ہاتھ میں تسبیح، اس کے چہرے پر ایسا نور، اور اس کے پاس سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی تھی کہ وہ نبی کے درود و سلام کی خوشبو میں ایسا لگ رہا تھا جیسے غرق ہو۔ اور چلتے پھرتے بہت سارے طلباء کئی دن سے درود پاک کا تحفہ اسی سرزمین سے اور آپ ہی کے اس قافلے سے حضور تک پہنچا رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ درود کے ان برکتوں سے اور درود کے پڑھنے کی وجہ سے یہ محفل بھی رونق والی ہوئی، اور اس محفل پر بھی اس کا اثر رہا، اور آپ حضرات پر بھی اس کا بڑا اثر رہا، شاعروں پر بھی بڑا اثر رہا، اور نظامت کرنے والوں پر بھی بڑا اثر رہا، اور داد و دہیز دینے والے اور سننے والوں پر بھی بڑا اثر رہا۔ یہ سارے اثرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان پر درود کے صدقے میں ہے۔ اللہ ایسے ہی پر اثر مجلسیں ہمیں بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو آج آپ کو عشق و محبت کی جو شراب پلائی گئی ہے، آج جو آپ کو آپ کے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھر بھر کے جو پیالے پلائے گئے، ایسا شعر تھا آپ نے کیا کہا کہ ہم تو وہ بھی نہیں پئیں گے، ہم تو اور کیا کہتے ہیں آب کوثر بھی نہیں پئیں گے اگر حضور کے ہاتھ میں پیالہ نہ ہو۔ حضور کے ہاتھ میں پیالہ ہے تو ہم وہ جام کوثر بھی پئیں گے، نبی کے ہاتھ سے لاج کی وجہ سے ہم پئیں گے، نہ تو ہم کسی پانی کے پیاسے ہیں، نہ کسی کھانے کے پیاسے ہیں، نہ کسی چیز کی ہمیں طلب ہے۔ یہ تو جو کھلائے گا وہ اپنا مقدر چمکائے گا، جو نبی کی نسبت پر کسی کا منہ میٹھا کرا دے گا، کسی کو کچھ ایک چاکلیٹ کھلا دے گا، یہ تو اس کا مقدر ہے، لیکن نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ ہمیں آج اس مجلس سے قرآن اور نبی کے ترانوں پر ایسا کچھ مل گیا، ہمیں اس مجلس سے ایسی بات مل گئی، ہمیں اس مجلس سے اپنی زندگی کو کس کے قدموں میں ڈالنے کا اور کس کے عشق و محبت کی مستی مل گئی۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق دے دے۔ اگر آپ نے سچے دل سے شاعر کے شعر پر اگر آپ نے آمین کہہ دی ہوگی اور سچے دل سے درود پڑھ کر نبی کو آپ نے مخاطب سمجھ کر اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہوگا تو شاعر تو یوں کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال اللہ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب کرے گا۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی دولت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی آپ کو آپ کے اساتذہ نے، یہی آپ کو آپ کے علم نے، یہی آپ کو آپ کے دروس نے سمجھایا ہے۔ ہم نہ تو چائے کے محتاج ہیں، نہ کھانے کے محتاج ہیں۔ اللہ تو آپ کو ایسی شراب پلائے گا اور ایسی شراب طہور سے آپ کو مست کر دے گا اور آپ ایسے پینے والے ہو جائیں گے کہ پھر اس کے بعد لا یظمأ بعدہ احدا ہے، اس کے بعد پھر کبھی آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اللہ اگر آپ کو اپنے رسول کے عشق و مستی کی شراب پلا دے گا، اگر ہمارے اندر نبی کی محبت کا عشق ہمارے پاس اگر پیدا ہو گیا، نبی کی محبت اور عشق، تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ مجلس سوچنے سے زیادہ، گمان سے زیادہ، توقع سے زیادہ، امید سے زیادہ پربہار ہو گئی۔ نہ میں نے سوچا تھا، نہ اشفاق بہرائچی صاحب نے سوچا تھا، نہ قاری زبیر صاحب نے سوچا تھا، نہ مفتی حسان صاحب نے، لیکن ان کی تمنا، ان کی فکریں تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے آج کے اس پروگرام کو 11 ربیع الاول اور اس کے بعد یہ رات جو جمعرات کی ہے، جمعے کی رات ہے، جس نے نبی پہ رات درود پہنچایا ہوگا، نبی تو ادھر متوجہ ہی ہو رہے ہوں گے، آپ کے ہمارے نام لے لے کر فلاں ابن فلاں کی طرف سے درود پہنچایا جاتا ہے جمعرات کے دن۔ اللہ کرے کہ ان شاعروں کی طرف سے بھی یہ سارا نذرانہ اللہ کے رسول کی طرف پہنچا دیا جائے اور ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت کا ذخیرہ اس کو بنا دے، سرخروئی کا، عزت کا، ان کے عالی مرتبت کا، ان کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے نبی کے عشاق کے پیدا ہونے کا، یہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ان کی نسلیں اسی طرح وہ کیا کہہ رہے کہ ساز کے آخری تک نبی کے عشق و محبت میں ان کی نسلیں پیدا ہوں، اور جنہوں نے ان کو نوازا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہمارے ان بزرگوں نے، یہاں کے سامعین نے، اللہ ان سب کو اور ان کی نسلوں کو بھی نبی کا سچا پکا عاشق زار بنا دے، عاشق زار بنا دے۔ اور آج کے اس پروگرام کو پربہار جو بنایا ہے، ہم اپنے اساتذہ، اپنے طلبہ، اپنے احباب، اپنے نوجوان، ہمارے ادارے کی یہ ذمہ دار، یہ 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر یہ حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ رباب بھائی سے ہم نے کل کہا تھا کہ کچھ شال اور ہار لے آئیے گا استقبال۔ اللہ نے ان کے مقدر میں ایسے مداحوں کے استقبال لکھا تھا، ان کے مقدر آج چمکے ہوں گے۔ جمعرات کا دن تھا، آقا کے نعت پڑھنے والے اور اللہ آقا کی محبت میں اشعار پڑھنے والوں کو ہار پہنا کر، شال اڑا کر جس نے استقبال کیا، اللہ ان کو اپنے نبی کے روضے پر جائیں تو اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے ان کے استقبال ہو جائے۔ نبی کی محبت ان کو، ان کے پورے خاندان و نسلوں کو اللہ نصیب فرما دے۔ یہ ہماری مجلس بڑی پربہار مجلس، بڑی روحانی مجلس ہے، یہ گانے اور پڑھنے کی مجلس نہیں ہے،
اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے، اس ادارے پورے علاقے کے لیے ایسی روحانی مجلس بنا دے، اور ہماری کمی اور کوتاہی اور بے ادبی ہے، وہ بے ادبی کو اللہ معاف فرما دے۔ نبی کی محفل میں ذرا سی بھی بات اگر ادھر ادھر ہو جائے تو میرے دوستو بڑی گستاخی والی ہو۔ اللہ ہم سب کے اس بیٹھنے کو اور اس مجلس کے اختتام کو اللہ تعالی ہمارے ادب کے ساتھ وابستہ فرما کر اور قبولیت کے ساتھ وابستہ فرما کر اس مجلس کو اللہ قبول فرما لے۔ آپ حضرات کا بھی حد شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا۔ اللہ ایسے ہی آپ کو سننے اور سمجھنے بلکہ سارے عالم نے نبی کے اس نور کو پہنچانے کے اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم شکریہ ادا